علی علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. آپ کا ذکر خیر ہمارے لیے عبادت کی جان ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا نظر الوجہ علی عبادت، ذکر علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سورہ کوثر میں آج ہم کوثر کی نئی خیرات کو جانیں گے. قرآن ایسا رہنما ہے، ایسا صحیح ہے کہ جتنا جتنا پڑھتے چلے جائیں گے، قرآن واحد وہ کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، منبروں پہ پڑھی جاتی ہے، مدرسوں میں پڑھی جاتی ہے، خانقاہوں میں پڑھی جاتی ہے، محافل مجالس میں پڑھی جاتی ہے. اور اسی کی صورت کوثر سنیا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. تو پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے بارے میں سورہ کوثر نازل ہوئی. اس کا شان نزول سارے جانتے ہیں. اس وقت نازل ہوئی تب دشمن نے تانا دیا. کئی دفعہ آپ یہ سمجھ چکے ہیں، آج ایک نئے انداز سے سمجھیں گے. جب دشمن نے تانا دیا آپ کی اولاد نہیں، رب کریم نے فرمایا سونیا اگرچہ بیٹا نہیں ہے لیکن کوثر عطا کروں گا. اور وہ کوثر کون ہوگی؟ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوگی. بی بی سیدہ کو کوثر کہا گیا. کوثر کی خیرات اس لیے فرما دیا آپ کے صدقے سے آپ کی ساری اولاد تک کوثر کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے. آج جس کے ذکر پاک میں بیٹھے ہیں، رجب شریف کا پیارا مہینہ ہے، خدا کا کرم ہے کہ ہمارے قدم اس ذکر میں اٹھے ہیں، اس کا کرم ہے. لہذا رجب کے اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک پیارے ولی کامل غوث سمدانی محبوب سبحانی سیاہ لامکانی سید عبد القادر جیلانی ان کے ذکر خیر میں بیٹھے ہیں. اور یہ ذکر خیر خیرات بھی کوثر سے ہی آ رہے ہیں. یہ حسنی حسینی سید ہیں، ان کے نان کے حسینی ہیں اور داد کے حسنی ہیں. اس لیے آل نبی اولاد علی ہیں جن کے ذکر پاک میں بیٹھے. تو یہ خیرات بھی کوثر کی ہے. اس لیے یہ آیت بتا رہی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد قیامت تک کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر پاک ہے. دشمن نے تانا دیا کہ بیٹا نہیں تو نام نہیں رہے گا. رب نے فرمایا سونیا نام کیسے نہیں رہے گا، کوثر عطا فرما دی. جہاں جہاں آل ہوگی وہاں وہاں مصطفیٰ کی شان ہوگی. اس لیے الحمدللہ جس طرح گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو کا آنا لازم ہے، اسی طرح آل رسول سے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو کا آنا لازم ہے. اس لیے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گلاب آپ کے پسینے طاہر کا ایک قطرہ گلاب کی جڑ میں ڈالا گیا تو وہ گلاب کا پودا آج تک ڈومیسکو میں خوشبوئیں بکھیر رہا ہے. اور اس پودے سے ایک قطرہ لے کر پورے جو فرانس کے اندر پرفیومز بنتے ہیں، فرانس میں سب سے اعلیٰ پرفیوم بنتے ہیں، تو پورے دنیا میں ورلڈ میں جو پرفیوم بنتے ہیں اس گلاب کی جو اس کا عرق نکال کر اس کا ایک قطرہ پرفیومز میں ڈالا جاتا ہے تو ان کے پرفیوم خوشبودار ہوتے ہیں. یہ تب کی بات ہے. گلاب نسل در نسل حضور کی خوشبو لے کے آ رہا ہے. تو جو آل پاک ہیں وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہار کا اظہار فرما رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سونے سے کہلوا دیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کبھی غور کریں اس آیت پر. اللہ پاک نے فرمایا سونے سے فرما دیجئے کہ میری محبتوں کا صلہ دینا ہے تو میری آل سے پیار کرو. پیار کون سا؟ محبت کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ قرآن کے اندر یحببکم اللہ محبت کا ذکر بھی ہے، لیکن یہاں جب آل کی باری آئی تو فرمایا مودت کا ذکر فرمایا. مودت وہ محبت ہے جس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہتا. بس میں مختصر کروں گی، نتیجہ یہ نکلتا ہے آل کی محبت سینے میں اتنی سما جائے کہ سمجھیں کہ اگر یہ سینے سے محبت نکل گئی تو پھر
ہوگی، یہ موت ہوگی. پھر زندہ رہ کر بھی وہ بندہ زندہ نہیں ہوگا جن کو قرآن نے کہا سمن بکمن عمیٌ، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، سماعتیں بھی ہیں، بصارتیں بھی ہیں، قوت گویائی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی بھی اپنی سینس سے محروم کر دیے گئے کہ ان کے سینے میں مودت محبت نہیں ہے. اس لیے نبی کی آل کی الفت میں مر جانا شہادت ہے. محبت حیدر کرار کی بے شک عبادت ہے. یہ مودت کے معنی کو اگر سمجھا جائے، معنی نکالنے والوں نے یہ معنی بھی نکالے ہیں کہ جس طرح مچھلی کی زندگی پانی ہے، مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو زندہ نہیں رہتی، اسی طرح آل رسول کی محبت کو سینے سے نکال دیا جائے تو وہ ایمان مکمل، ایمان کامل نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم موقع پر ہمیں 2 چیزیں عطا فرمائیں. اور یہ صرف صحابہ کرام کا مجمع نہیں تھا. جب حضور قصوہ اونٹنی پر سوار ہیں، حجت الوداع کر کے واپس آئے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ 2 چیزیں کون سی تھیں؟ فرمایا قرآن اور مصطفیٰ کا پیارا آئندہ، ایک کتاب اور ایک اولاد. 2 چیزیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اہم موقع حجت الوداع سے واپسی ہے، اور آپ کو پتہ ہے حج کے بعد تو بندہ ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے. صحابہ نے احرام باندھے ہوئے ہیں، حضور نے پھر وضو کروایا، نماز پڑھوائی. یہ سارا اہتمام کس کے لیے تھا؟ آج یہاں ہم آتے ہیں تو ہمیں کیوں اتنی برکت ملتی ہے؟ یہ برکتیں ازل سے جاری ہیں اور ان کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے زندگی کا. تو فرمایا اونٹنی پر سوار 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے. حضور نے پہلے ابھی حج کر کے آئے ہیں، پھر حضور نے احرام پہنے ہوئے ہیں، پھر حضور نے وضو کروایا، نماز پڑھوائی. یہ اہتمام تھا. پھر حضور نے سب کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ ہاتھ اٹھوائے اور فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اولاد، ایک قرآن ایک میرا خاندان. اب یہی سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ حضور نے کتنے خاص موقع پر اور کتنے خاص لوگوں کے سامنے یہ خطاب فرمایا. سننے والے بھی کمال کے ہیں اور سنانے والا بھی وما ينطق عن الهوى والا ہے، علم نشرح والا ہے، یاسین کی شان والا ہے، یا ایھا المزمل کی پہچان والا ہے. لہٰذا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ یہ اہم بیان ہے، خاص موقع ہے، اہم بیان ہے. تو پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان دونوں چیزوں کو، یعنی حضور نے صرف قرآن بھی نہیں کہا اور صرف اولاد بھی نہیں کہا، دونوں چیزیں سمجھ تو آنی چاہیے نا کہ آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں اپنے ذوق شوق سے، جوک در جوک چلے آتے ہیں. الحمدللہ اب یہ TNT والے ہیں، ابھی آؤٹ سائڈرز کو ہم پوری طرح دعوت نہیں دیتے، آؤٹ سائڈرز میں اعلان کرنے کے لیے ہمیں جگہ کم پڑ جائے. الحمدللہ یہ کالونی والوں پر حضور کا کتنا کرم ہے. تو فرما دیا اگر تم ان سے ہٹ کر کوئی راستہ تلاش کرنا چاہو، قرآن اور مصطفیٰ کا خاندان، ہٹ کر کوئی راستہ تلاش کرنا چاہو تو فرمایا اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ نیری گمراہی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ دونوں کا ذکر کیوں کیا حضور نے؟ کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. دونوں حضور قرآن ہیں، علی قرآن کا دروازہ ہے، بی بی سیدہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے. ان کے شہزادوں کو دیکھیں، حسنین کریمین کو دیکھیں تو خدا کی قسم حسن علیحدہ قرآن کی آیتوں کی جھلک دکھا رہا ہے، اور حسین گھوڑے پر سوار ہو کر قرآن نیزے پر سر انور قرآن سنا کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ لوگوں قرآن پڑھنے کا، قرآن سنانے کا، قرآن بننے کا اگر حق ادا ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. حسین نے وہ قرآن پڑھا جو کائنات میں کبھی کسی نے نہیں پڑھا. حسین نے نیزے پر قرآن سنایا. حسین کو یہ قرآن کہتے ہیں. اس لیے اب یہاں پر واضح کروں گی کہ دونوں کا حضور نے کیوں اکٹھا ذکر کیوں کیا. حضور کی اولاد اور قرآن دونوں کا اکٹھا ذکر کیوں کیا. سنیں بڑی پیاری بات ہے. فرمایا اس لیے کہ قرآن کتاب بھی نور ہے اور
مصطفیٰ کی آل بھی نور ہے، کتاب بھی نور اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن نور ہے، قرآن بھی نور، کتاب بھی نور اور مصطفیٰ کی آل بھی نور۔ اسی لیے تو کسی عاشق نے اسی نور سے متاثر ہو کے اپنے جذبات کی ترجمانی کی